جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جب آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں سحری کا سما اور رمضان کا سما اور افطار کا سما، تو ہماری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سما و بصر ہے یعنی سنائی اور دکھائی آپ کو ٹھیک دے. یعنی جٹ کے لفظوں میں اگر کہیں تو فوٹو بھی ٹھیک آئے اور آواز بھی ٹھیک آئے. تو اس کے لیے ظاہری بات ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے. اگر کوئی چیٹرنگ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں تاکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک آواز صحیح جائے. کمیونیکیشن کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بات صاف صاف کی جائے، پہنچا دی جائے آپ تک، یہی کرنا ہوتا ہے. تو اب اس میں سیارے بھی انوالو ہوتے ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. پھر وہ ریڈیو ہوتا تو ریڈیائی لہریں اور وہ سارا. لیکن آج جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا اور قاری حسیب خان سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کر رہے تھے تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. بڑی میرے سالوں کی خواہش تھی جو اللہ رب العزت پوری کر ہی دیتا ہے، مہربانی کر دیتا ہے وہ، کہ میں چاہتا تھا کہ سورہ فاتحہ پہ کبھی ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 3 بار سورہ اخلاص ہو، اول آخر درود پاک ہو. اور پھر یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے خواتین و حضرات کہ ہر طالب علم کا، ہر بچے کا جو پہلا تعارف ہے، جو چیزوں سے بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چھوٹے بچے کو اللہ کا نام لینے کے بعد، وہ سورہ فاتحہ ہے. اور ایک ایک آیا مبارکہ یعنی کل 7 آیتوں میں سے پورا ایک ایک مکمل مضمون رکھتی ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کی بائے ہی کی تفسیر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہم شاید وہ پوچھیں گے کہ اس میں کیا کیا راز اور کیا کیا چیزیں ہیں. اور پھر مضمون پہ غور کیا جائے تو اللہ بھلا کرے، نیر آپا ترما نیر واب کا سورہ شفا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، رقیہ کے نام سے بھی، اور سبا مسانی بھی کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت جس میں پڑھنے والا اللہ رب العزت سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. پھر اور آپ دیکھتے چلے جائیے تو ایک کمال کی روایت، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ایک آواز ہے جو سیدھے آنے والے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آواز آتی ہے ادھر گئے تو وہیں کے ہو کے رہ جاؤ گے. تو صراط مستقیم اسلام ہے، دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے، اور جو راستے کے اوپر سے پکارتا ہے وہ انسان کا ضمیر ہے. تو سورہ صلاۃ بھی ہے چونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ام الکتاب بھی ہے، اور سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا بھی ہے. تو آج دل نے یہ چاہا کہ یہ بات کی جائے اور ذرا سادہ سادہ بات کریں اور دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا راز مضمر ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اللہ کے کلام میں، اور کیا سادگی اور کیا حسن ہے. مطلب میں اس سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی میرا خیال بے اختیار انسان کہہ اٹھے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس میں سے ایک نعمت سورہ فاتحہ بھی ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے جی انشاءاللہ. اور میں گزارش کروں گا صاحبزادہ عاصم ہروی چشتی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہم بات کریں. جی آیا نسائی، سلامت رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. سب بخیر؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، کریم ذات کا. میں اگر ویسے آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اپنے بچپن میں کب یاد ہے کہ اگر آپ کا تعارف سورہ فاتحہ سے ہوا تو کون سی جماعت میں آپ ہوں گے، یا ابھی اسکول بھی شاید شروع نہیں ہوا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ جی بالکل. اور میرے نانا اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، خواجہ عبدالصمد مہاروی، تو ویسے تو وہ زیادہ تر سفر میں ہی رہا کرتے تھے، لیکن جب مقیم ہوتے تو ہم سب نماز پڑھتے اور وہ ان کی امامت میں نماز پڑھتے. اور ان کا ایک اپنا ہی مخصوص جو ہے وہ طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یوں تھا کہ وہ
ठहर ठहर कर पढ़ते और बहुत ज़्यादा वक्फा दे के पढ़ते। अच्छा अच्छा, यानी अलहम्द और फिर खामोशी, इमाम खामोश है। ठीक। अब हम छोटे छोटे मुक्तदी थे जी, हाँ, और वो शायद ज़बरदस्ती भी भेजे जा रहे होते थे कि नाना पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो होती जल्दी जी। अब नाना अलहम्द के बाद जो है वो खामोश हो। ये जरा मिसाल से आप बताएंगे कि कैसे हुआ? जैसे जी हुआ बिस्मिल्लाह, अब उन्होंने किरात की की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द, अच्छा अलहम्द, अल्लाहु अकबर, फिर वक्फा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो है फिर वक्फा, फिर रब्बुल आलमीन, और फिर वक्फा, फिर मालिक यौमिद्दीन, ये फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो तारुफ में आप बता रहे थे, उसको वो 3 मरतबा पढ़ते। अच्छा जी। और जो बाद वाली 3 आयात थी, ये सूरह फातिहा उम्मुल किताब है ना सही, तो इसमें 7 आयात जी जी। पहली 3 आयात हैं और बाद में ये आयत मुबारक आती है जिसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आप कर रहे हैं, और इसके बाद 3 हैं। तो पहली 3 वाली जो आयतें हैं वो माबूद के से मुतल्लिक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक जी। आखिरी 3 आयात जो हैं वो आबिद से मुतल्लिक हैं, और वो बिल्कुल ठीक जी। पहली 3 जो है वो माबूद से मुतल्लिक हैं, ठीक। आखिरी 3 जो हैं वो आबिद से मुतल्लिक हैं। और ये जो आयत करीमा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें माबूद और आबिद दोनों मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर जी, इसीलिए इसको बरज़ख कहा जाता है। अच्छा जी, बरज़ख कहा जाता है। हाँ, ये जहाँ पर आबिद और दोनों माबूद के जो है दरमियान, बिल्कुल ठीक। वाह वाह वाह, ट्रांजिशन जिसे कहेंगे, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो इल्म है ये उस नमाज के बाद जो है वो हुआ। जब हम बड़े हो गए, उस वक्त तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी, तो बड़े हो गए तो उनसे पूछा कि सही आप जब भी इमामत करते हैं तो ये ठहर के बहुत पढ़ते हैं, ठीक, यानी अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरा नहीं कर रहे। सही। तो वो उन्होंने इरशाद फरमाया कि हमारे जो असलाफ थे चिश्तिया, उनका तरीक़ यही था, क्योंकि ये कुरान करीम अल्लाह सही का कलाम है जी, बेशक इंसान के लिए जी। नमाज में जो है वो इंसान कलाम कर रहा होता है, सही, अल्लाह के साथ जी। तो अल्लाह ही के कलाम से, अल्लाह से ही कलाम कर, अल्लाह ही से कलाम कर। तो वो फरमाते हैं कि ये जो हमारे चिश्ती अहबाब हैं, ये जब तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तो ये तसव्वुर होता है कि वो इस आलम शहादत को, यानी एक पर्दा है, एक वेल है, एक हिजाब है, ठीक, जो मखलूक और खालिक के दरमियान है। अल्लाह, इस तरफ एक मल्टीप्लिसिटी का, एक कसरत का आलम है, उस तरफ जो है वो एक वहदानियत और यूनिटी का जो है वो आलम है, और दरमियान में जो है वो एक वेल है, ठीक है। तो अब वो जो पोस्चर है, जब आप तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह अकबर के, अल्लाह ही की मदद से, उसी की किबरियाई की वजह से ये हिजाब मैंने अपने पीछे धरा, अल्लाह सरका दिया। हाँ, इससे मैं अब वो मल्टीप्लिसिटी से निकल गया। वाह, इधर ही रोकते हैं जी। और मुझे तो बेख्तियार याद आ गया कि आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकान ली, सजना ने बूहे अगे चिक तान ली। तो ये देखें, ये क्या पर्दा और हिजाब उठ रहा है।